وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا کی زندگی فی الحقیقت نہایت پر خطر، مشکل اور بہت ساری الجھنوں سے مرکب ہے۔ اصلاح اور درستگی کا راستہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی انسان اس قدر زیادہ دانا اور عقل مند نہیں ہے کہ وہ اس قدر مشکل ترین زندگی اپنے عقل و فہم کے مطابق گزار سکے۔ کسی کے پاس اس قدر زیادہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ساری دنیا کی آراء اور فکر کو خرید کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ منتشر خیالی، یہ فکری اختلاف، سمتوں کا مختلف ہونا، ترجیحات کا مختلف ہونا اور نتیجتاً رستوں کا مختلف ہونا، یہ ساری مصیبتیں صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہماری کوئی از خود طے کردہ منزل نہیں، کوئی از خود طے کردہ ترجیح نہیں، ہماری ذاتی کوئی فکر نہیں۔ ہم نے غیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو مطیع کر لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو فکر آپ نے دے دی وہ فکر اختیار کر لی، جو منزل متعین کر دی اسے منزل سمجھ لیا، جو رستہ دے دیا اس رستے پہ چل نکلے۔ جب منزل آپ کی طے کردہ ہے، رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کیا گیا ہے، تو پھر کوئی کہیں سے ہو، کوئی کیسے آئے، جب ایک ہی منزل کی طرف ایک ہی رستے پہ چل کے جائیں گے تو یہ اختلافات، یہ انتشار اور فکری بعد، یہ سارا ختم ہو جائے گا اور آپ ایک جماعت اور وحدت بن جائیں گے۔ گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، بچے فیصلہ لے کے کس کے پاس جاتے ہیں؟ باپ زندہ ہے، بچوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، والد محترم سے جا کے رہنمائی لیتے ہیں۔ باپ سے کوئی نزاع ہو گیا، برادری کے یا علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، آپ بتائیں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والے جتنے مسئلے ہیں سارے حل ہوں گے جب سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کافی سمجھیں گے۔ بہت پریشان خیالی ہے، حکمران آپس میں کیا کر رہے ہیں، گھروں کے ماحول کیسے ہیں،
مسجدوں کی جماعتیں آپس میں بکھری ہوئی ہیں، دلوں سے دل نہیں ملتے، وحدت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے۔ وہ امت جو تعداد میں، وسائل میں، افرادی قوت میں، اسلحہ میں، ٹیکنالوجی میں بہت کم تر تھی، ساری دنیا پہ حکومت کرتی رہی۔ لیکن اب 57 انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹس اور سارے ہی بھکاری، سارے ہی منگتے، کوئی ایک بھی ان میں اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی بات بتا سکے یا سکھا سکے یا کچھ کہہ سکے۔ ہم منتشر خیالی کا شکار ہیں، اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سارے اس بدقسمتی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون دیا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ ایک رستہ وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وہی ہے جو انسانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اسی پہ چلنا کامیابی کی ضمانت اور دلیل ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بہت وسائل ہوں گے، بہت عقل و تدبر ہوگی، بصیرت کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہوں گے لوگ، ارضیات و فلکیات کے ماہرین بھی ہوں گے، لیکن جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیے ہوئے رستے کو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اضل اعمالہم، وہ جتنی بھی محنت مشقت کرتا رہے، جتنی بھی کوشش کرتا رہے، اس کی محنت ساری بیکار جائے گی، اسے کچھ نہیں ملنے والا، وہ کمی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ٹھیک ہے، عقیدے بہترین ہیں، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ویسے سیکھ لیا، جیسے عقیدہ سمجھا لیا ویسے سمجھ لیا، کیلو کال کی کوئی گنجائش نہیں، چونکہ چنانچہ کی بحثوں میں نہیں الجھے، بڑے کیا کرتے تھے، ان سے بڑے کیا کرتے تھے، مولوی کیا کہتا ہے، پیر کیا کہتا ہے، سیاست کا ٹرینڈ کیا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آسمان سے قرآن اترا ہے، سرور کونین نے اپنے فرمان سے اس کی وضاحت اور تبیین کر دی، امت نے اسے مان لیا۔ وعملوا الصالحات، پہلے مانا پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رستہ، ان کی منزل، ان کی ترجیح، ان کے لیے قانون زندگی، ان کے لیے دستور حیات، ان کے جھگڑوں کا حل، ان کے عقیدے کی بنیاد، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کے رسم و رواج کی اصل، سب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے آسمان سے اتارا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے حق صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ حق، حالانکہ تورات حق ہے، اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، تورات حق ہے، انجیل آسمان سے اتری ہے، حق ہے، جتنے نبیوں کو نبوت دی گئی ساری حق ہے، جتنے رسولوں کو رسالتیں دی گئی سب حق ہیں، لیکن یہ صیغہ حصر کے ساتھ کیوں کہا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اس کا معنی یہ ہے اب موسیٰ کی تورات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، عیسیٰ کی انجیل پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ابراہیم کے صحف کو بروئے عمل نہیں لایا جائے گا، دیگر انبیاء کی کتابیں، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں، ان کی شریعتیں اس امت کے لیے اب رسول اللہ کی بعثت کے بعد انسانیت کے لیے معیار حق نہیں رہی،
اب عمل صرف محمد رسول اللہ کے دین پہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو پہلے کی شریعتیں ہیں عمل ان پہ بھی نہیں ہوگا، جو خود ساختہ شریعتیں بعد میں بنی عمل ان پہ بھی نہیں ہوگا، جو سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں عمل ان پہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہم فتنوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ساری انسانیت کے لیے قیامت کے قائم ہونے تک قانون صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ذو الجلال والاکرام یہ اختیار کرنے سے تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ تمہارے معاملات درست کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اللہ فرق کیا ہے؟ کافروں کے پاس بڑی دولتیں ہیں، ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنسی ایجادات میں اوج کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، وسائل ساری دنیا کے ان کی دسترس میں ہیں، ان کی محنتیں ضائع کیوں ہوں گی، نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوں گی، وہ کامیابیوں سے ہمکنار کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس لیے کفر اتبع الباطل، حق صرف وہ ہے جو آسمان سے رسول اللہ پہ آیا ہے، کافر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اور جو مرضی اللہ کے قانون کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ اور باطل پہ چلنے والا کبھی کامیاب، دنیا بعض سمجھتی ہے کہ وہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن باطل پہ چلنے والا فی الحقیقت کامیاب نہیں ہوتا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وآمنوا اتبعوا الحق وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق۔ آپ کو تو حق کی پیروی کرنی چاہیے، کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا ذاتی، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی عادات کیا ہے، آپ کی برادری کیا چاہتی ہے، آپ کی سیاسی جماعت کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ ایماندار ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس چیز کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ۔ ہم نے کلمہ صرف اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ کبھی کبھار کوئی جلسہ بنا لیا کریں گے، کوئی جلوس نکال لیا کریں گے، کوئی کھا پی لیا کریں گے اور بس۔ فرمایا بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعۃ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، علی السمع، اللہ کے نبی آپ جو فرمائیں گے ہم سنیں گے۔ ہر چیز مولویوں کے ذمہ لگا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچے تو سارے کاروبار کے لیے، ڈالر بنانے کے لیے، پاؤنڈ جمع کرنے کے لیے ہیں، مسجد کے مسائل کے لیے صرف مولوی ہے، دین صرف غریبوں کے، فقیروں کے، کمی کمینوں کے بچے سیکھیں گے۔ ہم چونکہ خاندانی ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور وہ جا کے دنیا سیکھے گا، دنیا کمائے گا، دین کا کیا کرنا سیکھ کے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں بایعنا، ہم سب نے اطاعت کی، ہم سب نے بیعت کی، علی السمع، اللہ کے نبی ہم سیکھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اسے سمجھیں گے، والطاعۃ، اور پھر مانیں گے۔ ہم نے دونوں کام نہیں کیے۔ کتنے ہیں جنہیں دین کی معرفت ہے؟ کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں؟ زلفیں کالی تھیں، دانت صاف تھے، رنگ یوں تھا، سب کچھ مبارک ہے، لیکن یہ دو چار قصے کہانیاں، اس سے آگے بھی تو رسول اللہ کی زندگی ہے، نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، لاکھوں احادیث ہیں، 83-84 سفر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی قافلوں کی روانگی کے ہیں، 28 سفر برسر پیکار ہونے کے ہیں، شہادتیں ہیں، جنازے ہیں، حکومت ہے، کاروبار ہے، شادیاں، رشتے ناتے ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ چھیڑو اور پرکھو اپنے آپ کو، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، خود مجھے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کا بھی فرض ہے۔ ہم دیکھیں رسول اللہ کے مقام کو ہم نے کیا سمجھا، کیا اس حسن جہاں سوز سے آگے، کیا شب دجور کو شرمانے والی زلفوں کے آگے، موتیوں سے زیادہ روشن دندان کے آگے رسول اللہ کی ذات ختم ہو گئی؟
بایانا رسول اللہ علی السمع والطاعت، اللہ کے نبی پہ ہم نے بیعت کی، حضور آپ جو سکھائیں گے ہم سیکھیں گے، جو سمجھائیں گے ہم سمجھیں گے، یہ نہیں کہیں گے نہیں میرا منڈا تا کاروبار واسطے، ایک کمیاں دے بچیاں دا کام ہے، جاؤ مدرسے جا کے تسی پڑھو۔ والطاعت، سیکھیں گے مانیں گے، کیسے؟ جہاں آسانیاں ہوں گی، جہاں طبیعت چاہے گی، دل مائل ہوگا، منفعتیں نظر آئیں گی، وہاں مانیں گے، اور جہاں اپنے مفادات پہ صد پڑے، سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے، اپنا موقف چھوڑنا پڑے، وہاں ہم عذر کریں گے نہیں جی میرا تو مزاج ہی نہیں، میری عادت ہے، میں نہیں یوں کرتا۔ تیری عادت کی کیا اوقات ہے، تیرے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے ہیں علی السمع والطاعت فی العسر والیسر، آسانی ہوگی حضور تب بھی مانیں گے، مشکل ہوگی تب بھی مانیں گے۔ اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ گھر چھوڑ دو، اللہ اکبر، نہیں رہنا، اپنے جو مکان بنائے ہیں، جو تیری برادری ہے، تیرا خاندان ہے، اس میں نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہاں چھوڑ دیا، حضور چھوڑ دیا۔ کہاں گئے؟ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، تسی نہ کیا جے بیٹھے رہا کرو چپ کر کے، نا جی میں سارے پھڑ کے بائے ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے تشریف لے گئی جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، حبشہ میں فتح خیبر پہ واپس تشریف لائیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ آپ نے پہچانی نہیں؟ یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ اچھا، عمر فرماتے ہیں اسماء ہمارا تمہاری نسبت نبی پہ زیادہ حق ہے۔ بات سمجھو میرے بھائیو، کیا کتنی پاکیزہ سوچ تھی، اللہ کی قسم ان کی زندگی میں سوائے رسول اللہ کی رسالت کے، پیروی کے، اللہ کی بندگی کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ نہیں بتایا، نہیں پوچھا ان سے بچے کتنے، وہاں رہی کیسے، مکان کتنے بنائے تھے، حبشہ سے لوٹی ہو دولت کتنی لے کے آئی ہو، ذریعہ سفر کیا تھا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اپنا نہیں بتایا کہ تم لوگ تو وہاں چلے گئے تھے، میں نے اتنے باغ بنا لیے، ہم نے اتنے علاقے فتح کر لیے، ہمارا رسول اللہ پر تمہاری نسبت زیادہ حق ہے۔ اسماء اس بات پہ ناراض ہو گئیں۔ آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ تمہارا زیادہ حق ہے؟ تم رسول اللہ کی صحبت میں رہے، اللہ کے نبی سے دین سیکھتے رہے، وہ فرماتے تھے تم سنتے تھے، وہ سکھاتے تھے تم سیکھتے تھے، تمہیں بھوک لگتی تھی رسول اللہ تمہیں کھانا فراہم کرتے تھے، تم بیمار ہوتے تھے سرور کونین تمہاری عیادت کو آتے تھے، ہم نے تو رسول اللہ کا حکم مانا، ہم دیار غیر میں گئے، کافروں کے ملک میں رہے، چھپ چھپ کے زندگی گزاری، کئی سال صعوبتیں مصیبتیں، کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، کبھی پہننے کو نہیں ملتا تھا، خوف کی زندگی تھی، ہم وہاں سے واپس پلٹے ہیں، ایک تو رسول اللہ کی صحبتوں کے فائدے اور اوپر سے یہ دعوے کہ رسول اللہ سے تمہارا تعلق زیادہ ہے، کہتی ہیں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک رسول اللہ سے یہ فیصلہ نہ لے لوں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کی مانی نہیں؟ اللہ اکبر۔ چلی گئی اللہ کے نبی کے پاس، اور جانتے ہو نا رشتہ کیا ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی، کلمہ گو مسلم، نجاشی کے دربار میں، حبشہ کے والی اسمہا کے دربار میں اسلام کے ترجمان،
رسول اللہ کے نمائندے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی گھر والی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسی خیبر کی فتح کے موقع پر جب جعفر سے ملاقات ہوئی، فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی آج فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہے. اسما کھڑی ہیں رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی عمر نے یوں کہا، فرمایا اسما پھر آپ نے کیا کہا؟ بتایا اللہ کے نبی میں نے یہ کہا. آپ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، سیکھتے رہے، سمجھتے رہے. ہم آپ کی رفاقت سے، صحبت سے، دیدار سے محروم رہے. ہم تو آپ کا حکم مان کے گئے تھے، ہم تو رسول اللہ کے حکم پہ گئے تھے. اللہ اکبر. جواب کیا ملتا ہے؟ اسما تمہیں مبارک ہو، ان لوگوں نے ایک ہجرت کی ہے، اللہ نے میرا ماننے کی وجہ سے تمہیں دوہری ہجرت کا ثواب دیا. اور رسول اللہ پہ جتنا حق عمر کا ہے اتنا ہی اسما تیرا ہے. بایانا رسول اللہ علیہ السمع والطاعہ. کبھی تاریخ انسانی میں دیکھا ہے عورتیں یوں گھر بار کو، مال و منال کو، بیوی بچوں کو، رشتوں ناتوں کو چھوڑے؟ اطاعت کی بیعت کی ہے، ماننے کی بیعت کی ہے. اللہ کے نبی آسانیوں میں ہوں گے تو بھی مانیں گے، تنگیوں میں ہوں گے تو بھی مانیں گے. فرمایا والمنشط والمکرہ، کوئی باتیں پسند ہوں گی، مزاج کے مطابق ہوں گی وہ بھی مانیں گے، جو مزاجوں کے خلاف ہوں گی وہ بھی مانیں گے. ہم نے مان لیا ہے. اللہ کی قسم انسانی عقل حیران ہوتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو ہم مشکلات میں ہیں نا، کیا حکومتیں، کیا ملک، کیا ہم جیسے عام لوگ سارے پریشانی میں ہیں، اس کا ایک سبب ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر سیاست کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، علم کی بھرمار ہے. علم نہیں، معلومات کی بھرمار ہے. نسبتیں آپ سے کرتے ہیں لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے آسان مان لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی، جہاں کچھ زیادہ مشکل نہ ہو. ابھی دیکھ لینا جو 5 وقت کے نمازی تھے سردیوں میں ماشاءاللہ سردی کے عذر کی وجہ سے بہت سارے کام ہو جائیں گے. گرمیوں کے روزوں میں بہت سارے روزے دار کم ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری اپنی ضرورت کا دین، اپنی ترجیحات کا دین. بس اتنا ماننا ہے، اس سے ہمارا ایمان ٹھیک رہے گا، مہر ٹائٹل ہمارے پاس موجود رہے گا مسلمان ہونے کا. باقی وہ بعد میں دیکھیں گے. صحابہ کرام نے یوں نہیں کیا. اللہ نے انہیں عظمتیں دی، دنیا میں انہیں کردار ادا کرنے کے موقع دیے، حکومتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں، خزانے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اس لیے کہ دانا زیادہ تھے. دانائی اسلام کا نام ہے، دانائی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اس میں وہ سب سے آگے بڑھ کے تھے. دنیا کی ڈگریاں نہیں تھی ان کے پاس. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تقریباً 400 لوگ ہیں یا 300 ہیں. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ یہ تیرا لشکر ہے، تو ان کا سالار ہے، انہیں لے اور فلاں قبیلہ جو ہمارا دشمن ہے ان پہ جا کے اٹیک کرو. معاشی طور پہ وہ تجارتی قافلہ تھا، انہیں نقصان پہنچاؤ تاکہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے یہ سرمایہ صرف نہ کریں. نکلیں. اب پڑھ کے دیکھ لیں حدیث. بات صرف اتنی سی ہے، حکم آ گیا، نکل گئے. انتظار، کچھ سوچو بچار، برادری کو جمع کریں گے، اجازت لیں گے، کچھ ضرب تقسیم کریں گے، کوئی گھر والوں کا کوئی انتظام کریں گے، کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں. اللہ عزت انہیں دیتا ہے جو عزتوں کے قابل ہوتے ہیں. نااہلوں کو اللہ کچھ نہیں دیتا.
اور سچی بات ہے ہماری بدقسمتی ہے، ہم تو عزت سمجھتے نہیں کہ عزت ہوتی کیا. ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں تو ہم عزت دار ہو گئے. اللہ اکبر. آپ حق پہ ہیں، اسلام کے لیے کھڑے ہیں، ساری دنیا آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ اکیلے حق پہ ہیں. آپ جماعت ہیں اور آپ عزت دار ہیں. اور اگر آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ سچائی پہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، تو ساری دنیا بھی آپ کی زندہ باد کے نعرے لگائے، آپ عزت دار نہیں ہیں. فرعونوں کے سامنے لوگوں نے اپنی پلکیں نہیں بچھائیں. اللہ اکبر. ابو عبیدہ نکلے رضی اللہ عنہ. جابر کہتے ہیں رستے میں تھے کہ زیادہ سفر ختم ہو گیا. مارکا نہ جانے کتنے دنوں پر محیط ہے، معلوم نہیں کتنے دنوں کا سفر کرنا پڑے گا، کتنے مہینے باہر گزر جائیں گے، کوئی خبر نہیں اس کی. اللہ کے نبی ہمارے پاس تو سامان زندگی نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے کے لیے وافر راشن نہیں ہے، کیسے جائیں؟ کوئی عذر نہیں. حکم آ گیا، نکل کھڑے ہوئے. جابر کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ ختم ہو گئے، توشہ دان خالی ہو گئے، وہ جو جتنے برتن بھرے ہوئے تھے اناج کے یا جتنا کسی نے اٹھایا تھا وہ سب کھا چکے. امیر لشکر کو بتایا گیا ابو عبیدہ راشن کم ہو گیا ہے، سفر پتہ نہیں کتنا ہے. فرمایا اچھا جتنا جس کے پاس ہے نا وہ لے کے آئے. صرف ماننا، حق بات ہے، صرف ماننا، کوئی میرا ذاتی اس میں رائے نہیں. جس کے پاس جو کچھ تھا امیر لشکر کے راہ کے سامنے ڈھیر کر دی. انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا اور اب راشن تقسیم اپنے ہاتھ میں کر لی. روزانہ کسی کو 3 کھجوریں کسی کو 4 کھجوریں دیا کرتے تھے، پورے دن میں 3-4 کھجوریں. سائل پوچھتا ہے جابر سے، جابر جہاد کا سفر اور 3 کھجوریں؟ فرمایا 3 نہیں، یہ بھی کم ہو گئی تھیں. کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ ہم پورا دن صرف 1 کھجور کھایا کرتے تھے. اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں میں رکھا ہے. ہماری زندگی میں تو ایک دن ایسا نہیں آیا ہم ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو بسیار خوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈاکٹر روک دے کہ اب کچھ نہیں کھانا، تو یہ الگ بات ہے. وگرنہ سامان نہ ہونے کی وجہ سے تو زندگی میں ایک دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ ہم نے کچھ نہ کھایا ہو. جابر کہتے ہیں اللہ کے بندے تو سوال کرتا ہے 3 کھجوریں، ہم نے 1 بھی کھائیں اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ 1 بھی ختم ہو گئی، اور تب ہمیں احساس ہوتا تھا کہ 1 کھجور کتنی قیمتی ہوتی. پھر جابر پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہم رسول اللہ کے حکم پہ نکلے تھے. ہم نے سوچا نہیں تھا آسانی ہوگی کہ تنگی ہوگی، ہم نے صرف یہ سوچا تھا چونکہ کلمہ پڑا ہے، رسول اللہ کی پیروی ہم پہ واجب ہے. آپ نے کہہ دیا، ہم نکل کھڑے ہوئے. آسمان کا رب دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے. ہم سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں ایک مچھلی، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، وہ پانی نے ہمارے لیے مچھلی اچھال دی. ہم نے کھائی کتنے دن؟ 15 دن 300 لوگ ڈٹ کے کھاتے رہے، لیکن اس کا گوشت ختم نہیں ہوا. یہ کہانی نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسانیاں، یہ کامیابیاں واللہ صرف ایک رستہ ہے، غیر مشروط اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیری کوئی رائے نہیں، کوئی تیرا مزاج نہیں، کوئی تیری عادت نہیں، کوئی ایجنڈا اور تیرا منشا و مقصود نہیں، صرف رسول اللہ کی اطاعت. جھکا دے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اس کے سامنے. تو حکمران ہے اللہ، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، فصلیں لہلہا اٹھیں گی، بارشیں اتریں گی، اللہ تجھے وہ کچھ دے گا تو نے تصور نہیں کیا. جن کے توشہ دان خالی ہیں، ضروریات کا سامان ختم ہو گیا، خریدنے کا پیسہ نہیں. حالات تب آج سے 1400 سال پہلے سہولتیں اور ذرائع آمد و رفت اور رسل و رسائل کے یہ وسائل نہیں تھے.
کسی طرف سے کوئی مدد اور تعاون کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام قادر ہے، وہ دیکھتا ہے یہ میرے بندے ہیں جو میرے دین کے لیے نکلے ہیں، میرے نبی کے حکم پہ اطاعت کے جذبے سے نکلے ہیں. سمندر ان کے لیے پھر زیادہ راہ فراہم کرتا ہے. فرماتے ہیں جابر کہتے ہیں مچھلی اتنی بڑی تھی، آخری دن جب ہم لوٹ رہے تھے امیر لشکر نے حکم دیا، ایک پسلی کا کانٹا کھڑا کیا گیا، اس کے نیچے سے سب سے لمبے اونٹ پہ سب سے جوان آدمی کو بٹھا کے گزارا، ایک پسلی کے نیچے سے گزر گیا. اللہ یوں نوازتا ہے، لیکن انہیں چوریاں ہو گئیں، بینک سے لے کے نکلے تھے لٹ گئے، امن و امان نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، کتنے مسائل ہیں ہمارے. اور میرے بھائیوں ایک ہی مسئلہ ہے، در حقیقت ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اپنی عقل و دانش سے درست کر لیں گے، ہم اپنے جھگڑے کر کے، بحثیں کر کے، اپنے دلائل دے کے، اپنے موقف پہ ضد اختیار کر کے ہم معاملات درست کر لیں گے. سرنڈر کرنے سے مسئلے درست ہوتے ہیں، سٹیپ ڈاؤن ہونے سے مسئلے درست ہوتے ہیں. میرا کوئی موقف نہیں، میری کوئی رائے نہیں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں، ایجنڈا رسول اللہ نے دے دیا. اللہ کی بندگی کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو شریعت کہتی ہے میں وہ کروں گا. تیرا گھر بھی سنورے گا، تیری مسجد بھی سلجھے گی، تیرا اقتدار کا سنگاسن بھی مضبوط ہوگا، تیرے ملک و ملت میں اللہ ذوالجلال والاکرام رحمتوں کی بہاریں لگا دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین تیرے لیے برکتیں اگلیں گے. صرف ایک شرط ہے، اپنے آپ کو غیر مشروط طور پہ رسول اللہ کا مطیع بنا. اللہ اکبر. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فتح خیبر کے بعد کا مرحلہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بنو غطفان اس کے فلاں فلاں لوگ تنگ کرتے ہیں، مدینہ پہ شب خون مارنا چاہتے ہیں، اسلامی سلطنت کے درپے ہیں، نکلو ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ عرب کے قبائل میں سے ایک بہت بڑا اور جنگجو قبیلہ تھا، 700 لوگ ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نکلے، ہم 6 ساتھی تھے ایک ٹیم میں، اور 6 کے پاس صرف ایک سواری تھی. اطاعت اس چیز کا نام ہے، فرما برداری. بایانا رسول اللہ علی السمع والطاعہ فی الیسر والعسر. سواری ہوگی تب بھی جائیں گے، نہیں ہوگی تب بھی جائیں گے، توشادان بھرا ہوا ہوگا تو بھی جائیں گے، خالی ہوگا تو بھی جائیں گے، جائیں گے ضرور. اللہ کے نبی آپ کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. 6 بندے، ایک سواری اور جانور. ایک سوار ہے، 5 نیچے چل رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے چلتے حالت یہ ہوگی پاؤں میں چھالے پڑ گئے. کہتے ہیں میری اپنی حالت یہ تھی کہ میرے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے. بات کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. زندگی میں کبھی اللہ کے دین کے لیے کوئی ناخن کٹا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. رسول اللہ کی اطاعت میں کبھی ہمارے پاؤں کا ناخن بھی جھڑا؟ ایک آبلہ کبھی پاؤں کے تلووں میں اس لیے آیا کہ میں رسول اللہ کی اطاعت کے سفر میں تھا؟ ابو موسیٰ پھر کیا کیا؟ چھوڑ کے آ گئے. لوگوں نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے ہاں چھوڑنے کا، واپس پلٹنے کا، دھوکہ دینے کا، اطاعت نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اللہ کے بندے چھوڑ کے آ گئے، ناخن جھڑ گیا ابو موسیٰ اشعری کے پاؤں کے ناخنوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا. کپڑوں کے ٹکڑے لے کے، ٹاکیاں لے کے وہ پاؤں پہ لپیٹیں، لیکن مارکے کے میدان میں ضرور پہنچے. رسول اللہ کو پیٹھ نہیں دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تبوک کا مارکا، اور جانتے ہو سفر لمبا ہے.
جیش العسرہ، تنگی کا لشکر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفر کیے جہاد کے، مشکل ترین سفروں میں سے ایک ہے. ادھر فصل پکی ہوئی تیار ہیں، 2-4 دن میں برداشت کا سیزن ہے، فصلیں اتارنی ہیں، اور انصاری خاص طور پہ سال بھر کا اناج انہی فصلوں سے. ادھر اعلان ہو گیا نکلو تبوک جانا ہے. رستے میں حالت یہ ہے، اللہ کے نبی کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، اونٹ ذبح کر لیں؟ فرمایا کر لو. عمر بن خطاب آ گئے رضی اللہ عنہ. حضور اگر اونٹ ذبح ہونے شروع ہو گئے، ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں، اور مارکا کس سے ہے؟ کیسر روم سے. مارکا کس سے ہے؟ کیسر روم سے. اللہ کے نبی دنیا کا سب سے بڑا عسکری طاقت رکھنے والا، اس سے مارکا ہے، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں. جانور اگر ذبح کر لیے تو مارکا کیسے لڑیں گے؟ سفر کیسے طے ہوگا؟ آپ یوں کریں، اعلان کریں جن کے پاس جتنا راشن ہے وہ لے آئیں، آپ کے پاس جمع کروا دیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. بات سمجھو ذرا، ہم بھی بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سب کی قبول کرتا ہے، لیکن یہ معجزے رونما تب ہوتے ہیں جب قربانیوں کے لیے لوگ میدان میں نکلتے ہیں. بند کمروں میں یہ معجزے کبھی نہیں دکھے. رسول اللہ مدینہ سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سفر لمبا ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، پکی ہوئی فصل چھوڑ کے نکلنا آسان ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت کے مقابل جا رہے ہیں، اور جب بھی مجاہدین، تب اس زمانے کے جب بھی نکلتے تھے اس یقین سے نکلتے تھے کہ اب واپسی نہیں ہوگی، وصیتیں کر کے نکلتے تھے. اللہ اکبر. لاؤ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لاؤ، کوئی 2-4 کھجوریں، کوئی تھوڑے بہت ستو، کوئی گھی، پنیر، جو میسر تھا لے آئے. اللہ اکبر. بعد نے لکھا ہے وہ اتنا کو بنا جتنی چھوٹے سائز کی ایک بکری ہوتی ہے نا، 10, 12, 15 کلو، ہزاروں کا لشکر، اور راشن 15, 18 کلو. نبی رحمت نے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، کسی نے مجھ سے عذر نہیں کیا. ہماری کھجوریں اترنے والی ہیں، ہماری گندم تیار ہے، یہ قربانی، یہ کاروبار کا سیزن ہے، اب نمازیں تھوڑی سی لیٹ بھی کر کے پڑھ لیں کچھ نہیں ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ بھی لے جائیں کچھ نہیں، چونکہ بازار بھرے ہوئے ہیں، جمعہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ کاروبار کے دن ہیں، یہ شادیوں کا سیزن ہے، ہمیں کرنے دو. مولانا آپ کی باتیں بعد میں آ کے سنیں گے، خطبے بعد میں سن لیں گے، جلسوں میں بعد میں شرکت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت گئی، نمازوں کی جماعتوں کی پابندی گئی، ذکر و اذکار. ہاں اب چونکہ سیزن ہے، اللہ کے نبی جہاد میں بعد میں جائیں گے. صرف 3 تھے منافقین کے علاوہ، صرف 3 تھے جو نہیں گئے. اللہ نے آسمان سے ان کے لیے بائیکاٹ کا حکم دیا، 40-50 دن بائیکاٹ کیا رکھا ان کا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہی کے لیے سورہ توبہ کا نزول ہوا. نبی رحمت جانتے ہیں یہ سارے مخلص ہیں، ان کے بیویاں بچے، ان کی بیٹیاں جوان، ان کی بوڑھی مائیں، ان کے املاک، ان کے پکی ہوئے فصلیں، ان کے مال ڈنگر گھروں میں ہیں، لیکن میری اطاعت میں نکلے ہیں. عرش والے تو جانتا ہے یہ میری محبت میں، تیری بندگی میں، تیرے نبی کے حکم پہ، تیرے دین کے لیے نکلے ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی اور فرمایا آؤ اپنے اپنے توشادان لے کے آؤ، بھرو اپنے برتن، اٹھاؤ اپنا اناج. کہتے ہیں ہم سب نے اپنے برتن بھر لیے، وہ ڈھیر جتنا تھا اتنے کا اتنا باقی تھا. یہ برکتیں کب اترتی ہیں؟ اطاعت اس معیار کی چاہیے، پیروی اس معیار کی چاہیے. کوئی عذر نہیں، کوئی میری رائے نہیں، کوئی میرا مزاج نہیں، سب کچھ قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر. وہ بھی جسم و جان رکھتے تھے، نزاکتیں لطافتیں وہ بھی محسوس کرتے تھے، تنگی ترشی کا احساس وہ بھی رکھتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب پہ غالب تھی.
سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ کدے تو بول لیا کرو اللہ دی قسم اننے سست ہو کے تسی بیٹھ دینا میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا کی انہاں نوں سنانا سارے جویں بندہ قبرستان چ بیٹھا ہوں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کسی دشمن سے، بڑے حکمران تھے اپنے علاقے کے، شام کے گورنر رہے، عمر بن خطاب کے پورے دور میں شام کے گورنر رہے رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دی. معاہدہ ہوا ہے کسی دشمن سے فلاں تاریخ تک، اتنے عرصے تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. معاہدے کا اختتام قریب ہے. بہت دانا تھے، امور حکمرانی میں بہت بصیرت اللہ نے دی تھی انہیں. لشکر تیار کیا اور نکلے اپنے مستقر سے. کس لیے؟ بارڈر کے ذرا قریب ہو جائیں، اگر معاہدے کے اختتام پر یہ کوئی پنگا لے تو بر وقت اس کا جواب دیں. ایک تدبیر تھی. اور ادھر معاہدہ تھا اور ادھر صحابہ کرام لشکر میں موجود تھے. ایک آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر. لشکر والوں، جس عظیم رب کی کبریائی کے لیے تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے نبی کا حکم ہے وفاء. وعدہ دشمن سے کیا ہے پورا کرو. لا غدر ابھی نہیں، یا پہلے اسے اطلاع کرو کہ بھئی معاہدے ختم، اسے ٹائم دو، یا معاہدہ پورا ہونے کا انتظار کرو. معاویہ بن ابی سفیان کے کان میں آواز پہنچی رضی اللہ عنہ. کوئی بندہ اعلان کر رہا ہے. پوچھا لے کے آؤ کون ہے؟ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. آپ عمر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم ہے جس سے معاہدہ کرتے ہو اگر توڑنا ہے تو باقاعدہ اسے اطلاع دو، نہیں تو پورا ہونے کا انتظار کرو، اس سے پہلے آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم اطاعت اس چیز کا نام ہے. معاویہ نے فرمایا لوگو رسول اللہ کا فرمان آ گیا، ہتھیار رکھ دو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یہ کس چیز کی اطاعت ہے؟ کچھ بھی نہیں ماننا، اپنی ضدوں پہ ڈٹ گئے، اپنے مزاجوں کو بنیاد بنایا، اپنی عادات کی پرستش ہو رہی ہے. کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی اب کیا بنے گا؟ جو نافرمانوں کا بنتا ہے وہی بنے گا. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ ایک ادھر مورچہ لگا ہوا ہے، وہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، دوسرے انہیں دے رہے ہیں. یہ سارے ہی جھوٹے. جو رسول اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کی بندگی پہ اکٹھے نہیں ہوتے، وہ سارے جھوٹے. اکٹھے ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جانتے ہو نا؟ حنین فتح ہو گیا، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے اموال تقسیم کرنے شروع کر دیے. جو نئے نئے مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں دے رہے ہیں. ڈھیروں چاندی ہے، سونا ہے، جانور ہیں، بکریاں ہیں، ہزاروں کے حساب سے دے رہے ہیں. انصاری آپس میں اکٹھے ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ سے ہم ساتھ آئے، مارکا ہم نے لڑا، قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور رسول اللہ مال سارا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ الم اجدکم ضلالا ضلالا فہداکم اللہ بی. جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، میرے توسط سے، میری تبلیغ کے نتیجے میں ہدایت اللہ نے دی، ذریعہ مجھے بنایا. کیا ایسا نہیں ہے؟ جی اللہ کے نبی بالکل ایسا ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي.
تم سارے منتشر تھے، یہ اس کی پارٹی، وہ اس کی پارٹی، یہ اس کی جماعت، وہ اس کی جماعت، وہ لیڈر، یہ منشور، وہ منشور، تم بکھرے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ ذو الجلال والاکرام نے میری اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں تمہیں اکٹھا کیا۔ وَعَالَةً، تم سارے معاشی تنگ دستی کا شکار تھے، IMF سے قرض لیتے تھے، یونائٹڈ نیشن کے سامنے جا کے منتیں کرتے تھے، تم اپنی عزتیں رہن رکھ رکھ کے اپنے ملک کی املاک بیچ بیچ کے قرض لے کے ملک چلاتے تھے۔ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، میں تمہارے پاس آ گیا، تم نے میری مان لی، اللہ نے تم پہ برکتوں کے دروازے کھولے۔ کیا سمجھ آئیے؟ دلوں کی وحدت، دلوں کا جڑنا، اس کا صرف ایک طریقہ ہے۔ تم متفرق تھے، منتشر تھے، میری مانی، اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا۔ مان لو، اللہ کی قسم اکٹھا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اور جب اکٹھے ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری ہوا کو بھی پہنچ سکے گی؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، یرموک کا مارکا، دشمن صف آ رہا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح امین ہذہ الامہ مبشر بالجنہ رضی اللہ عنہ سالار لشکر ہیں، یزید بن ابی سفیان ان کے ساتھ ہیں، شرحبیل بن حسنہ ہیں، اور بھی ہیں۔ شاہ روم کا بھائی، عیسائیوں کے اس زمانے کے امریکہ کا جو حکمران تھا، اس کا بھائی، اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، گئے اس کے خیمے میں۔ مورخین نے لکھا ہے 30 خیمے لگے ہوئے ہیں ریشم و اطلس کے، کم خواب کے۔ ابو عبیدہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے ریشم کا استعمال حرام قرار دیا ہے، اگر ہم سے بات کر رہی ہیں تو باہر نکلو۔ اطاعت ہو رہی ہے کہاں؟ جنگ کے میدان میں۔ منڈا نہیں مانتا مولوی صاحب، گل تو تہاڈی ٹھیک ہے پر منڈا نہیں مانتا۔ شادی بالکل ایویں ہی کرنی چاہیے جویں تسی دسیا، پر ہن میں گھر والی دا کی کراں؟ یہ معیار ہے؟ ہمارا اطاعت کا معیار ہے؟ یہاں اطاعت ہو رہی ہے کہاں پہ؟ میدان جنگ میں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں نہیں، لا نستحل الحریر، ہمارے دین میں ریشم کا استعمال مردوں کے لیے جائز، بات کرنی ہے تو باہر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب شاہ روم کا بھائی، نائب وزیر اعظم، ماشاءاللہ، آیا باہر۔ ٹھیک ہے جی، باہر آ جاتے ہیں۔ چوبدار مصاحبین آگے بڑھے اور اس کے لیے ریشم کے قالین بچھا دیے۔ فوراً کہا، او اللہ کے بندے، کیا کر رہا ہے؟ لا تستحل دخولها ولا نجلس علی ھذا، نہ اس میں داخل ہونا، ان ریشموں میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز ہے، نہ ریشم کے قلینوں کے اوپر بیٹھنا ہمارے لیے جائز ہے۔ مٹی پہ بیٹھیں گے، مٹی پہ بیٹھ کے بات کر۔ ادھر شاہ روم کو یہ بات پہنچی کہ جو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو جنگ میں بھی اپنے دین کا اتنا خیال رکھا، وہ تیرے بھائی کے وقت کے حکمران کے ریشم کے خیموں میں داخل نہیں ہوئے، وہ ریشم کے قلینوں پہ نہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ الم اقل لکم ھذا اول الذل، لوگوں سنو، عیسائیوں کے لیے یہ پہلی ذلت ہے۔ اب جو شام تھا نا، وہ شام جو تمہاری کالونی تھا، جو تمہارا ملک تھا، اس جنگ کے بعد وہ شام وہ نہیں رہے گا، یہ محمد کے ساتھ ہی لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے گھوڑوں کے ٹاپ پہنچے، وہاں تک محمد عربی کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ اطاعت نعروں کا نام نہیں ہے، اطاعت صرف جلسے جلوسوں کا نام نہیں ہے، اطاعت اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.